بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا پچھلے درس میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے اس درس میں انشاءاللہ نکاح میں گواہ کی کیا حیثیت ہے اور کیا گواہ کا ہونا، گواہ یہ وٹنس کا ہونا یہ ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی نکاح درست ہو جائے گا، نکاح صحیح ہو جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ آج کا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہی ہے کہ کیا نکاح میں وٹنس کا ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے، کیا یہ نکاح کے لیے کنڈیشن ہے یا نہیں ہے۔ عام طریقے سے اہل علم کی جو رائے ہے، یعنی میجارٹی آپ کہہ لیجئے، اہل علم کی رائے یہی ہے کہ نکاح میں وٹنس کا ہونا یہ کنڈیشن میں داخل ہے، یعنی اگر وٹنس نہیں ہے تو وہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور یہ وٹنس جیسے اور چیزوں کے لیے ہے کہ کم سے کم 2 گواہ ہوتے ہیں، 2 وٹنس کا ہونا رہتا ہے، تو نکاح کے عقد نکاح میں بھی 2 وٹنس ہونا چاہیے۔ اب یہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عقد نکاح، بار بار یہ لفظ آتا ہے، تو عقد یہ عربی زبان کا لفظ ہے اصل، ایک کانٹریکٹ جو آپ کہتے ہیں انگلش میں، تقریباً اس معنی میں یہ عقد عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال شادی کے لیے، نکاح کے لیے جو عقد ہے، جیسے خریدنے اور بیچنے کے لیے جو ہے بائنگ اور سیلنگ، اس کے لیے ایک عقد ہوتا ہے، ویسے ہی نکاح کا بھی ایک عقد ہے۔ نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے جس میں بیٹھ کر کے لوگ، جسے ہم اردو میں نکاح پڑھانا کہتے ہیں، نکاح خوانی کہتے ہیں، تو باقاعدہ جو ہے قاضی یا جو بھی عالم ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح پڑھتا ہے، اس کے بعد ایجاب اور قبول کراتا ہے، کہتا ہے کہ جو ہے ہم نے فلاں کی بیٹی کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا، تو کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ یہ جو پورا اس کا پروسیجر ہے یہی عقد نکاح ہے ایسا۔ تو اس عقد نکاح کی مجلس میں، یعنی اس میٹنگ میں 2 شاہد یا کہیے 2 وٹنس یہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے یہاں پر، وہ بات پہلے آپ کے سامنے تھوڑا کلیئر کر دوں۔ اصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب کسی بھی شخص کا نکاح ہو، لڑکے کا نکاح ہو، لڑکی کا نکاح ہو، تو یہ چاہے لڑکے والوں کا معاملہ ہو یا لڑکی والوں کا، مسئلہ اس یہاں پر جو ہے یہ ہے کہ جب بھی نکاح ہو تو نکاح میں
لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے یا ان کا نکاح ہوا ہے، فلاں اور فلاں ان کا عقد نکاح ہوا، اور یہ ایک جو ہے شوہر اور بیوی ہیں۔ اصل لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ نکاح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے سیکرٹ رکھا جائے، راز میں رکھا جائے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ نکاح ہوا۔ تو اسلام یہ نہیں چاہتا، عربی زبان میں اس کو نکاح السر کہا جاتا ہے۔ نکاح السر، نکاح السر کا مطلب کیا ہوا کہ سیکرٹ نکاح، نکاح جو ہے ہوا ہے لیکن کسی کو پتا نہیں نکاح۔ تو اسلام اصل یہ نہیں چاہتا ہے، کیونکہ نکاح کے ساتھ کچھ چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہے۔ نکاح کے ساتھ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وہ جائز ہوتے ہیں، ان کے درمیان شوہر اور بیوی کا جو خصوصی تعلق ہے وہ جو ہے قائم ہو سکتا ہے، یہ ان کے لیے مباح ہوتا ہے، ان کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں، دونوں کے ملنے کے نتیجے میں اگر حمل ٹھہر جاتا ہے لڑکی کو اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا، تو اس سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے۔ ایسا کیا چیز جڑی ہوئی ہے کہ اب جب لڑکی کو اولاد ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، لڑکی کو جو بھی اولاد ہوگی، حمل ٹھہرے گا، تو یہ لڑکی اب وہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس شوہر کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اس کی اولاد کہلاتی ہے، اور بغیر عقد نکاح کے یہ نسبت اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے پہلے نکاح کا پروف ہونا ضروری ہوتا ہے، نکاح کو پروف کرنا پڑے گا کہ ہاں ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے کہ نکاح ہو گیا ان کا، کسی کو پتا ہی نہیں، بالکل سیکرٹ ہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہوا، اور انہوں نے نکاح کرایا ہے، کسی کو پکڑ کر کے عقد نکاح کرا لیا۔ اب کوئی بھی اس میں شاہد بھی نہیں، وٹنس وغیرہ کوئی نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، کل کو یہ بچی پریگننٹ ہے اور یہ شوہر اس کا انتقال ہو گیا اچانک، کچھ پتہ، وہ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں پایا کہ میری جو ہے فلاں بیوی ہے اور اس کے جو بچے ہوں گے وہ میرے بچے ہیں، وہ پریگننٹ ہے تو وہ میری جو ہے اولاد ہے، کچھ بھی اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے کیونکہ سیکرٹ رکھا گیا اس کو۔ تو یہ جو سیکرٹ نکاح ہوتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کل کو یہ لڑکی پروف کیسے کرے گی کہ ہاں فلاں آدمی میرا شوہر تھا، یہ بچہ اس کا ہے۔ اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے بچے کی نسبت کے لیے کہ اس کی شادی ہوئی ہے، کس آدمی سے ہوئی تھی، جس آدمی سے نکاح ہوا وہ پروف رہنا ہے اس کے تعلق سے، اور وہ پروف جب رہے گا تب جا کر کے اس بچے کی نسبت اس باپ کی طرف کی جائے گی۔ تو نکاح کے ساتھ ایک تو اولاد کی نسبت کا، ان کے نسب کا مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور دوسرا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے وراثت کا بھی۔ وراثت کا مسئلہ کیسے جڑا ہوا ہے اس سے؟ کہ وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہے گی کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، اچانک کسی آدمی کا انتقال ہوا اور جو ہے حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ عورت آ کر کے اس کے گھر والوں سے کہتی ہے کہ میں اس کی منقوہ ہوں، میں اس کی بیوی ہوں۔ اب جب یہ کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی منقوہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر بیوی ہے یہ، تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر اس کی اولاد بھی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اولاد اسی کی ہے، اسی شوہر کی ہے، تو ان کو بھی حصہ ملنا ہے وراثت میں۔ تو یہ وراثت کا حصہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آ کر کے دعویٰ کر دے گا، اس کو کوئی دے دے
آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ ایسے تو کوئی تیار نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ان کی شادی ہوئی ہے، ان کا نکاح ہوا ہے، اور یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے. یہ پتا ہونا ضروری ہے. اس لیے نکاح کو سیکرٹ نہیں رکھا جا سکتا. نکاح سر سے منع کیا گیا ہے. یہ بالکل زنا کی طرح سے، بدکاری کی طرح سے ہے کہ کسی کو پتا نہیں. ایک اور چیز بھی اس سے جڑی ہوئی ہے. آج کل ہمارے سماج میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کلیئر کر دوں آپ کے سامنے. ایک چیز اور بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ میرا نکاح ہوا ہے فلاں کے ساتھ. وہ عورت اکیلی رہتی ہے کہیں پر، یہ آدمی وہاں آتا جاتا رہتا ہے. پاس پڑوس کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ شوہر بیوی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس عورت کو لوگ غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس مرد آتا ہے. اب لوگوں کو نہیں پتا، بتایا ہی نہیں گیا کہ وہ شوہر ہے. تو نکاح کو سیکرٹ رکھا گیا، کسی کو پتا نہیں ہونا چاہیے. ایک خاتون نے ایک مرتبہ مجھے فون کیا اس سلسلے، اور اس نے یہ بات کہی. اس لیے میں اب آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھائی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ان کو جو ہے یہ کبھی کچھ خاص چیزوں میں بعض لوگوں کو وہ سنت پر عمل اور یہ سب اسلام اور شریعت پر عمل، کچھ خاص چیزوں میں ان کو بہت جو ہے جوش آ جاتا ہے. کبھی پورے دین پر عمل کرنے کا نہیں ہوتا، بس خالی کچھ خاص چیزوں پہ. اس میں سے کیا ہے، دوسری شادی کر لی. اب یہاں کے ماحول کے لحاظ سے گھر والوں کو بتایا نہیں، اور بیوی کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں لگنا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے کہ پاس پڑوس کے لوگوں کو پتہ لگے گا تو گھر والوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. تو نکاح کیا، سیکرٹ رکھا نکاح کو. تو اس لڑکی نے مجھے ایک مرتبہ فون کر کے کہا کہ یہ شخص ایک تو میرا حق بھی ادا نہیں کرتا، اور دوسرے جب بھی آتا ہے دن کو آتا ہے، رات کو کبھی نہیں آتا. جبکہ جب دوسرا نکاح کر رہے ہیں آپ تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ عورتوں کے درمیان دو بیویوں یا جتنی بھی جو ہے چال کی جو اجازت ہے اس میں انصاف کرنا ضروری ہے. انصاف کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ باری متعین کرنا ضروری. اس کے لحاظ سے اگر ایک رات پہلی بیوی کے یہاں رہتے ہیں، دوسری رات دوسری بیوی کے یہاں جانا چاہیے. اس نے کہا کبھی نہیں، رات کو کبھی کیوں، گھر والوں کو بتایا نہیں ہے تو کیسے جو ہے وہ جائے گا رات کہیں اور رہے گا. اور کہا پاس پڑوس پہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کسی کو بھی نہیں بتایا ہے کہ میں جو ہے شوہر ہوں اور یہ میری بیوی ہے. اس کو سیکرٹ رکھا ہے بالکل. لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہمارا رشتہ کیا ہے. اب لوگ مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے کہ اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، یہ اکیلی عورت ہے رہتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے پاس آتے ہیں اس طرح سے. تو اسلام اس کو منع کرتا ہے. نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا نکاح ہوا ہے. نکاح کو سیکرٹ نہیں رکھنا چاہیے. تو نکاح کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. اس کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نکاح میں وٹنس بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو اگر کچھ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ چیز آ جائے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں، دونوں ہیں زندہ ہیں تو مسئلہ نہیں. یہ شوہر کہہ رہا ہے یہ میری بیوی ہے، وہ کہتی ہے یہ میرا شوہر ہے، تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ کسی کا انتقال ہو گیا اور جو ہے یہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کہتی ہے کہ میں اس کی منکوحہ تھی اور کسی کو نکاح کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کیسے جو ہے چیز ثابت کی جائے؟ وہ کیسے لڑکی ثابت کرے گی اس کو کہ میں اس کی منکوحہ ہوں، یا اب میں جو ہے بیوہ ہو گئی ہوں، وہ میرا شوہر تھا مرنے والا، اس کی عدت گزرنے کا مسئلہ، ساری چیزیں جو ہے اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو اب اگر وٹنس رہے گا تو ان کو لا کر کے پیش کرے گی وہ، کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی جو ہے میرے سامنے، ہمارے سامنے اس لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا. یہ ہے. اب لڑکی نکاح کے لیے ولی کا ہونا بھی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ولی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چپکے سے شادی کر دیا، بس کسی کو بتایا نہیں گیا. ایسے سیکرٹ جو ہے بہت سارے نکاح ہوتے ہیں.
कोई है ही नहीं विटनेस। बाप सिर्फ कहे कि नहीं मेरी बेटी का निकाह मेरे सामने हुआ है उससे, तो बाप तो वली है, वो उसके विटनेस का एतबार भी नहीं। विटनेस अलग से होना चाहिए, और ऐसा जो है शाहिद विटनेस जो जिसकी जो है शहादत का एतबार भी हो शरीयत में। बाप सिर्फ कहता है कि मैंने बेटी का निकाह फलां के साथ कराया था फलां जगह पे, उसका सिर्फ कहना काफी नहीं हो जाएगा इस्लाम। तो ये सब मसाइल हो सकते हैं, इसीलिए ये निकाह में शहादत का मसला होता है, निकाह में गवाही का मसला होता है, और इस सिलसिले के चंद मसाइल हैं जो आपको समझना है। हमारे यहाँ इस मुल्क में ये रिवाज है कि जो निकाह के लिए फॉर्मेट बना हुआ है और बाकायदा निकाह की जो सर्टिफिकेट देते हैं, मस्जिदों में रजिस्टर उसके बने हुए हैं निकाह के, और उसमें पूरी जो है चीजें लिखी जाती हैं, तफसील लिखी जाती है, तो उसमें दो शाहिद का भी रहता है, शाहिद अव्वल शाहिद सानी, यानी फर्स्ट विटनेस सेकंड विटनेस। तो ये कालम भी उसमें रखा गया है, और बाकायदा उस कालम की खाना पूरी भी होती है, यानी बाकायदा उसे भी जो है भरा जाता है उस कालम को भी, और नाम मेंशन किया जाता है कि कौन जो है विटनेस है। ये याद रखिए कि ये सिर्फ एक क्या है, खाना पूरी है, यानी जो फॉर्मेलिटीज जिसे कहा जाता है, एक तरह की फॉर्मेलिटीज के तौर पर लोग करते हैं। अक्सर लोगों को ये पता नहीं है कि ये किस लिए है, ताकि कोई भी मौका आएगा तो वो शख्स आकर के गवाही दे सके। विटनेस का मतलब ये, तो वो फॉर्म जो है फॉर्मेलिटी के तौर पर दो आदमियों का नाम लिखा जाता है, लेकिन निकाह की मजलिस पे जितने लोग भी हैं ये सब विटनेस हैं। असल में अरबी में इसी को विटनेस कहा जाता है। विटनेस का मतलब क्या है कि आदमी एक बात कहे कि हाँ मेरे सामने ये निकाह हुआ है, मैं खुद वहां मौजूद था, उसी को अरबी में शाहिद कहा जाता है, यानी वहां पे वो हाजिर है तो वो शाहिद है। तो निकाह की मजलिस में जितने लोग भी हाजिर होते हैं सब उस निकाह के लिए विटनेस हैं। लेकिन अब निकाह पढ़ाने के टाइम में एक तो काजी होता है जो निकाह पढ़ाता है, एक तो वो होता है जो आम तरीके से मस्जिद में इमाम या खतीब होते हैं, वो लोग निकाह पढ़ाते हैं, एक तो वो होता है, वो आप नोट की, वो विटनेस नहीं होगा। वो ये कहेगा कि हाँ मैंने निकाह पढ़ाया है, लेकिन वो विटनेस के तौर पर नहीं माना जाता है। फिर वली भी रहता है, लड़की की तरफ से वली होना चाहिए, तो वली की इजाजत है, जरूरी है लड़की के लिए, तो लड़की की तरफ से वली भी। अब ये सब चीजें होती हैं। उसके अलावा जितने भी लोग वहां पर हैं सब की सब जो भी हाजिर हैं ये सब की सब विटनेस हैं, ये सब की सब शाहिद हैं, और ये लोग इस बात की गवाही देंगे कि हमारे सामने ये निकाह हुआ जब कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब इस निकाह में कौन कौन लोग थे, क्या था, अब उस वक्त याद रहे ना रहे, तो फॉर्मेलिटी जो रखी गई है यहाँ पर वो ये है कि बाकायदा रजिस्टर में दो आदमियों का नाम दर्ज किया जाता है, दो शाहिद का नाम दर्ज किया जाता है। तो ये फॉर्मेलिटी है ये, वरना हमने आपसे कहा कि शाहिद सभी लोग हैं। तो हम जो बात कह रहे थे कि कम से कम इस्लामी शरीयत में इस तरह के मसाइल में कम से कम दो विटनेस होना है, तो दो विटनेस ये काफी है। शहादत जो है ये विटनेस ये दो जो है रहे तो ये काफी है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग हैं तो और अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो है अब सिर्फ दो होना चाहिए, तो वो सिर्फ दो आदमियों का नाम लिखा जाता है फॉर्मेलिटी के तौर पर, वरना ये सब लोग शाहिद ही हैं। कभी भी जरूरत पेश आ जाए तो इनको पेश किया जा सकता है कि ये निकाह में शरीक थे। तो ये शाहिद जब लिखा जाता है रजिस्टर में, तो मैं आपको जिक्र करता हूँ, अक्सर लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बस ये जो है लिखते हुए हमने देखा फॉर्मेलिटीज के तौर पर ये बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि एक लड़के की तरफ से होना चाहिए और एक लड़की की तरफ से होना चाहिए।
اگر کہیں دونوں لڑکے یا دونوں لڑکے کی طرف سے ہو گئے تو ہنگامہ. ایک مرتبہ جو ہے نکاح میں جانے کا اتفاق ہوا، نکاح پڑھانے والا میں ہی تھا اس میں. تو عام طریقے سے جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تبھی جایا کرتا ہوں میں. تو وہاں جو ہے صورتحال ایسی ہی ہو گئی کہ رجسٹر پہ نام لکھ دیا گیا اور دونوں وٹنس کا نام کسی ایک ہی لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے ہی تھا. اب اس کے بعد ہنگامہ جو ہے دوسری طرف سے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی طرف سے ہنگامہ کہ ہماری طرف سے کوئی وٹنس رکھا ہی نہیں گیا، لکھا ہی نہیں گیا. اتنا ہنگامہ دیکھا ہم نے کہ باقاعدہ اس کو کینسل کر کے دوبارہ لکھنا پڑا. تو یہ چیزیں کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ وٹنس کا کیا مطلب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وٹنس ضروری ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے ہو اور ایک لڑکی کی طرف سے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی سب وٹنس ہیں. اور اس میں نام لکھنے کے لیے رشتہ دار میں سے کس کا نام لکھا جائے تو بہت جو قریبی ہوتے ہیں نا، ڈھونڈ کر کے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، ان کا نام لکھا جاتا ہے. بعض مرتبہ دیکھتا ہوں میں جو ہے نکاح پڑھاتے ہیں تو ان کی عمر اچھی خاصی ہوتی ہے. بھائی جن کی عمر اچھی خاصی ہو چکی ہے، کل کو جب کوئی ضرورت پڑے گی اس نکاح کو لے کر کے تو کہاں آئیں گے جو ہے گواہی دینے کے لیے؟ وٹنس جو ہے یہ تو دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو آپ یہ سمجھنا ہوتا ہے نا کہ یہ وٹنس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف وہ نام، یہ کوئی عہدہ مرتبہ نہیں ہے کہ جو ہے چلو ہمارا نام کہ ہم وٹنس تھے، ویسا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑے گی اس نکاح کو لے کر کے تو آپ گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے کہ ہاں ہمارے سامنے یہ نکاح ہوا تھا. یہ اصل اہم چیز ہے اس میں، اسی لیے وہ لکھا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جب لکھواتے ہیں لوگ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. اس کے لیے میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں. لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، کچھ غیر ضروری چیزوں کا خیال کرتے ہیں. ایک لڑکی کی طرف سے ہو، ایک لڑکے کی طرف سے ہو، یہ سب چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں. لیکن جو چیزیں واقعی معنی میں اس میں دیکھنی چاہیے ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. بعض ایسے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی گواہی اپنے رشتہ دار کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے شریعت میں. تو یہ سب مسائل جاننا چاہیے وہ نام لکھوانے سے پہلے، کیونکہ کل کو کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو یہی وٹنس ہوں گے. تو اسلامی جو دارالقضاء ہے، اسلام میں جو قاضی فیصلہ کرتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے، اس میں وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ وٹنس کیسا ہے، اس کا جو ہے شہادت، اس کی جو یہ وٹنس دے رہا ہے تو یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے، وہ بھی دیکھتا ہے. تو ان سب چیزوں کا چونکہ وہ بہت تفصیل بھی ہے اس میں ابھی وہ شہادت کے مسائل آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، وٹنس کے مسائل نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف نکاح میں وٹنس کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں. تو وہ تو بعد میں جب مسائل آئیں گے جو اسلام میں کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں، ججمنٹ وغیرہ کے، قاضی کیا کون ہوتا ہے، جج جو ہے کس کو بنایا جا سکتا ہے، اور کسی بھی طرح کے فیصلے کے لیے کیا کیا کنڈیشن ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ تفصیلات کہیں اور دوسرے جو ہے مسئلے میں آئیں گی. فی الحال صرف نکاح میں شاہد کے ہونے کا مسئلہ ہے. تو جہاں تک عمل کی بات ہے، عمل کے لحاظ سے یعنی جو چیز پریکٹیکل میں ہے، پریکٹیکل لائف، وہ یہی ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی مجلس میں اچھی خاصی جو ہے گیدرنگ ہوتی ہے، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. لوگ بہت ہی سادگی کے ساتھ اگر کہیں نکاح ہوا تب بھی بہت قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ تو حاضر ہوتے ہی ہیں. تو یہ سب کی سب نکاح کیسا ہے؟ یہ سب نکاح صحیح ہوتا ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے. باقاعدہ نام مینشن کرنا وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس کا لوگ ہیں نا، موجود ہیں نا، بس کافی یہی وٹنس ہے، اصل نکاح درست ہوتا ہے. پریشانی کب آتی ہے؟ جب آدمی کہیں نکاح کر رہا ہے اور وہاں نہ اسے کوئی جانتا ہے، اور نکاح جس سے بھی ہو رہا ہے اس کو لوگ زیادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو وہاں پریشانی ہوتی ہے. تو کم سے کم کتنے لوگوں کو نکاح کے عقد میں
جب نکاح ہوتا ہے اس مجلس میں، اس گیدرنگ میں کم سے کم کتنے لوگ ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ عام طریقے سے قاضی ایک رہتا ہے جو نکاح پڑھاتا ہے، نکاح پڑھانے والا، تو نکاح پڑھانے والا ایک ہو گیا، لڑکی کی طرف سے ولی ہوگا تو ولی ایک ہو گیا۔ اب مزید 2 آدمی اور رہیں جو کہ وٹنس کے طور پر حاضر۔ اتنے لوگوں کی موجودگی نکاح کے لیے یہ ضروری ہے، یعنی 2 وٹنس کا نکاح کے عقد کے ٹائم میں جب نکاح ہو رہا تھا تب جو ہے حاضر ہونا کم سے کم 2 آدمیوں کا، یہ کنڈیشن ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے۔ یہ رائے ہے عام طریقے سے اہل علم کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں جب حدیث ذکر کی ہے نکاح میں وٹنس کے مسئلے میں، تو حدیث ذکر کرنے کے بعد جب انہوں نے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین تھے اس میں اس کو نقل کیا ہے، تو ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ اسی پر عمل رہا ہے کہ نکاح کی مجلس میں کم سے کم 2 وٹنس کا ہونا ہے۔ اسی وقت 2 رہیں یا ایک کے بعد ایک ہو، خالی یہ اختلاف ذکر کیا ہے امام جو ہے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو میجورٹی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ اس مجلس میں کم سے کم 2 وٹنس کا ہونا ضروری ہے، یہ کنڈیشن ہے، اس کے بغیر نکاح صحیح نہیں مانا جائے گا، نکاح درست نہیں مانا جائے گا، یعنی نکاح یہ ویلڈ نہیں مانا جائے گا اسلامی شریعت کے لحاظ سے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے یہاں بھی جو ہے وہ ان کا بھی مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے۔ وہ وٹنس سے کہیں زیادہ نکاح کے اعلان کو اہمیت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر نکاح کا اعلان ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا نکاح آج ہو رہا ہے، اور جس وقت نکاح ہوا اس وقت صرف قاضی ہے، اور یعنی جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ ہے ولی ہے لڑکی کا، اور جو ہے لڑکا اور جو ہے موجود ہے، اور نکاح ہو گیا، تب بھی یہ نکاح ہو گیا، 2 وٹنس نہیں تھے تب بھی نکاح ان کے یہاں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ اہمیت کس کو دیتے ہیں کہ نکاح کا اعلان کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، نکاح کو سیکرٹ رکھنے کے قائل کوئی بھی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو، لیکن جس وقت نکاح پڑھایا گیا اس وقت 2 وٹنس ہو لازمی طور پر، تبھی نکاح صحیح مانا جائے گا، ایسا کچھ ضروری نہیں ہے شریعت۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق مالکیہ کے یہاں فقہ مالکی میں جو عمل ہے، جو ان کے یہاں رائے پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعد میں بھی، نکاح کے بعد بھی، اب بتا دیا کہ بھئی ہمارا نکاح ہو گیا، 2 آدمی 4 آدمی جتنے بھی ہوں، پہلے سے اعلان بھی تھا، اور جو ہے نکاح کے تعلق سے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا گیا تھا، اور نکاح ہونے کے تعلق سے جب نکاح ہوا اس وقت تو نہیں تھے کوئی بھی، لیکن نکاح کے بعد وہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی بتا دیا ہاں نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بیوی کے پاس گیا، بیوی سے جو ہے ملا، سب چیزیں ہوئی، تو یہ بھی کافی ہے، نکاح صحیح ہے ان کے یہاں۔ نکاح کے ٹائم میں ہی 2 وٹنس رہے لازمی طور پر، یہ ان کے یہاں ضروری نہیں، وہ نکاح کے بعد بھی بتا دیں لوگ، جو ہے 2 آدمی 4 آدمی جتنے بھی ہیں بتا دیں، وہ کافی ہے۔ جب وہ بتا دیا تو جو ہے وہ وٹنس ہو گیا، جو ہے یہاں ان کا نکاح ہوا ہے، اور اس طریقے سے یہ کافی ہے۔ جب نکاح کا اعلان ہو، نکاح سیکرٹ میں نہ رکھا گیا ہو، تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کافی ہے۔ میرے خیال میں بات آپ کو کلیئر جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شاہد کا مسئلہ کیا ہے۔ تو وٹنس یہ شوافے کے یہاں بھی ضروری ہے، اور
احناف کے یہاں بھی ضروری ہے. اب ہمارے یہاں اس ملک میں تو یا تو شوافے رہتے ہیں کیرلا اور ساحلی علاقوں میں، یا جو ہے احناف رہتے ہیں، اور باقی بچے جو ہے اہل حدیث، تو ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. اس لیے عمل جو آپ دیکھیں گے یہاں پر وہ یہی ہے کہ باقاعدہ 2 وٹنس رکھے جاتے ہیں. ہم نے کہا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ تو صرف فارمیلٹی کے طور پر 2 وٹنس کا جو ہے نام لکھا جاتا ہے. حنابلہ کے یہاں بھی یہ چیز ہے، لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل سے ایک دوسری رائے بھی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رائے کو راجح قرار دیا ہے، بہتر قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیز بعض حنابلہ کے یہاں آئی، یعنی ان کے یہاں بھی یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ شاہد ہونا، یعنی نکاح میں وٹنس کا ہونا، عقد نکاح کے ٹائم میں، نکاح پڑھنے کے ٹائم میں، نکاح پڑھانے کے ٹائم میں، جاب و قبول کے ٹائم میں باقاعدہ 2 آدمی وٹنس کے طور پر رہے، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو راجح قرار دیا. امام احمد بن حنبل کی بھی ایک رائے تھی. امام داؤد ظاہری بھی اس بات کے قائل رہے. ظاہری جو ہے امام داؤد ظاہری ان کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ وٹنس ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی نکاح کے ٹائم میں صرف جو ہے نکاح پڑھانے والا ہے، لڑکی کی طرف سے ولی ہے، اور جو ہے نکاح پڑھا دیا گیا لڑکے کا، بس ختم ہو گیا، نکاح صحیح ہو گیا، وٹنس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. امام داؤد ظاہری اس بات کے قائل رہے، اور اس کو بھی اسی کو راجح قرار دیا کس نے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اب یہ تو جو ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین تھے وہ ہم نے آپ کو ذکر کیا. دلیل کیا ہے؟ جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ نکاح کی مجلس میں، عقد نکاح کے ٹائم میں 2 وٹنس ہونا ہی چاہیے، ان کی دلیل وہ آیتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں جس میں عقد کے ٹائم میں کسی کو جو ہے وٹنس بنانے کی تاکید کی گئی ہے. جب بھی کوئی عقد ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے کسی طرح کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپ کسی چیز پہ سائن کرتے ہو تو وٹنس رکھ لینا چاہیے. اس کے بارے میں تو ہماری شریعت میں تاکید ہے. نکاح کے تعلق سے خصوصی طور پر بعض احادیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل. ان الفاظ میں حدیثیں آئی ہوئی ہیں، کئی صحابہ سے ان الفاظ میں حدیث روایت کی گئی ہیں. میں نے الفاظ پھر سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں: لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کہ نکاح درست نہیں ہوگا مگر ولی اور 2 عادل گواہ کے ساتھ، وٹنس کے ساتھ. تو ایسی حدیثیں موجود ہیں، اور کئی صحابہ سے اس کی روایت ہوئی ہے، کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. اب یہ حدیثیں جس میں شاہد کا جو ہے کے بارے میں بات آئی ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے، نکاح کی مجلس میں، ان حدیثوں پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے. پہلے میں نے ولی کے بارے میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، یہاں وٹنس کے بارے میں بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ ان حدیثوں پر کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے. بلکہ بعض محدثین کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ نکاح میں وٹنس کے ہونے کے بارے میں جو بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں. تو ان ساری حدیثوں پر کلام ہے، اس سے انکار نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان ساری حدیثوں میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، ویکنس ہے. یہ ایک مسئلہ بھی ہے اس میں ان حدیثوں کے تعلق سے. جب یہ جو ہے مسئلہ ہے کہ ان حدیثوں میں کمزوری ہے، کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہے،
اور بعض محدثین نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ یہ بات ذکر کی ہے، یعنی بہت ہی اوپن جو ہے کہ بہت ہی کلیئر انداز میں، کلیئر کٹ جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، کہ نکاح میں وٹنس کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح باطل ہے۔ اس معنی کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں۔ لیکن دوسرے جو اوپینین محدثین کے، جس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، عام طریقے سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں اور آپ میں سے شاید اکثر لوگ وہی نام جانتے بھی ہوں، اسی لیے میں نے وہ نام لے لیا کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان حدیثوں میں کلام ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ویکنس ضرور ہے، لیکن یہ کئی حدیثیں ہیں، جب سب کو ملا لیتے ہیں تو یہ حدیثیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اس سے دلیل دے سکتے ہیں اور دلیل کے طور پر اسے پیش کر سکتے ہیں، پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حدیثوں کو صحیح قرار دیا، ان کے یہاں بھی ہے یہ چیز کہ وہ بھی جو ہے کیسے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ان حدیثوں پر کچھ نہ کچھ کلام ہے، لیکن جب سب ایک ساتھ ملا لیتے ہیں حدیثوں کو تو یہ حدیثیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ اس کو پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی نکاح میں شاہد وٹنس ہونے کو ضروری کہتے ہیں اور اس کے بغیر کہتے ہیں کہ نکاح باطل ہے، نکاح صحیح نہیں ہوگا، تو وہ لوگ ان حدیثوں سے دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اس قابل ہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکتی ہے، ساری حدیثیں ملا کر کے یہ صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد صحابہ کا مسئلہ، تو صحابہ میں سے بھی ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کی جو لوگ اس بات کو کہتے تھے کہ نکاح میں وٹنس کا ہونا ضروری ہے، اگر وٹنس نہیں ہے تو کہتے تھے کہ یہ نکاح سر ہے، یعنی یہ جو ہے سیکرٹ نکاح ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی اسلام میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، سیکرٹ نکاح کرنا، کسی کو پتہ نہ ہو، ایسا صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ اور یہ اگر جو ہے وٹنس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح سر ہے، یعنی سیکرٹ نکاح ہے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اور اس سے مسائل بھی بعد میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا، شروع میں نے وہ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر کی ہیں۔ اب اس سلسلے کی ایک بات اور بھی جو ہے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ صحابہ میں سے بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ وٹنس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام خاص طریقے سے اس میں لیا جاتا ہے کہ وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جائے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو نوٹ کرنے کی ہوتی ہے، جو سمجھنے کی ہوتی ہے کہ صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے اس مسئلے میں، تو بعض صحابہ جہاں وٹنس کے ہونے کو ضروری سمجھتے تھے وہیں بعض صحابہ ضروری نہیں بھی سمجھتے تھے، تو ان کے درمیان خود ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپینین ہے اس مسئلے کو لے کر کے، اس لیے صحابہ کی ان رائے کو تو دلیل کے طور پر یہاں نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ یہ بات بالکل متفق علیہ ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ کہ اس پر اجماع ہے، سب متفق ہیں، سارے جو ہے علماء اس بات کو، سارے اسکالرز اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو کسی بھی ایک صحابی کی رائے کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ مسئلہ ہٹ گیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، وٹنس ہونا چاہیے، وہ اور بھی دلیلیں پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ، جو آیتیں ہیں جس میں جو ہے اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں کہ وٹنس رکھنا چاہیے، اور نکاح کا مسئلہ تو بڑا ہی سینسیئر مسئلہ ہے۔ خریدنے اور بیچنے میں آپ 10 روپے کا کوئی سامان خرید کے لے کے آئے، 100-200 کا سامان خرید کر کے لے کے آئے، 1000-2000 کا سامان خرید کے لے کے آئے، وٹنس کوئی نہیں ہے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں ہم نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ نکاح سے اور بھی چیزیں جڑی ہوئی، دوسروں کے حقوق بھی جڑے ہوئے ہیں نکاح سے، بچے کا مسئلہ ہے، وراثت میں مسئلہ آئے گا، تو
تو یہ سب چیزیں جو ہے جڑی ہوئی ہیں نکاح سے۔ اب اگر جو ہے نکاح کا لوگوں کو پتہ نہ ہو، کوئی وٹنس نہ ہو، تو بعد میں یہ مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے نکاح کے مسئلے میں عام خرید و فروخت میں گواہ رکھنا، یعنی سیلنگ اور بائنگ جو ہے، یا اور بھی کوئی دوسرا جو ہے آپ کوئی بھی کنٹریکٹ کرتے ہیں، اگر اس میں آپ نے نہیں بھی رکھا کوئی وٹنس، تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ 1000 2000 کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، کچھ اور زیادہ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ تو نہیں نہ آئے گا کہ بچے کی پوری زندگی کا مسئلہ۔ نکاح ہوا لیکن جو ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کل کو نکاح ثابت نہیں کر پائے اور لڑکی کہتی ہے کہ اس کا میرا نکاح ہوا تھا اور یہ بچہ فلاں کا ہے، لیکن ثابت نہ کر پائیں، پروف نہ کر پائیں، تو پھر بچہ یہ زنا کا بچہ کہلائے گا، اس کی نسبت نہیں ہو پائے گی اس باپ کی۔ تو اس سے کچھ جو ہے بڑے سینسیٹیو قسم کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے یہاں زیادہ اس کو اہمیت دی جانی چاہیے اور باقاعدہ وٹنس رکھ کر کے ہی نکاح کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ان کا نکاح ہوا، اور کبھی بھی مسئلہ پیش آئے تو باقاعدہ وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے سامنے ان کا نکاح ہوا تھا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نکاح کے لیے وٹنس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نکاح صحیح ہو جائے گا، تو ان کے یہاں زیادہ سے زیادہ بات کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک عقد ہے، اور جیسے اور دوسرے عقد ہوتے ہیں نکاح، اس میں یعنی عقد کا مطلب ہم نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ جو بھی کنٹریکٹ ہوتے ہیں مختلف، اس میں صرف وٹنس کا ہونا ایک مستحب چیز ہی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو اس میں کوئی وٹنس بھی رکھ لیجئے، تو ایک مستحب چیز ہے، کوئی ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کا خریدنا بیچنا مکمل ہو سکتا ہے۔ تو جیسے اور دوسرے جو ہے کنٹریکٹ میں ہے، ویسے ہی نکاح میں بھی یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں، اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جس میں یہ بات آئی ہے کہ نکاح بغیر ولی اور بغیر 2 شاہد کے، وہ بھی عادل شاہد کے، نکاح درست نہیں ہے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں، اس لیے ان کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ نکاح میں شاہد کا یا وٹنس کا مسئلہ تھا جو ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے۔ تھوڑا وقت بچا ہوا ہے تو ابھی اس سے جڑے ہوئے تھوڑے سے کچھ مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ 2 وٹنس کی بات تو آ گئی، اب مسئلہ ہے کہ کیا عورت اس میں وٹنس بن سکتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی جو ہے، عورت کسی کے نکاح میں وٹنس بن سکتی ہے یا مرد ہی ہونا ضروری ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، امام اسحاق وہ بھی ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں، امام بخاری کے بڑے مشہور شیخ ہیں وہ، تو امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہما، امام احمد اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہما کے یہاں یہ بات ہے کہ 2 عورتیں ایک ان کا مرد، جواب کیا ہے، پھر اس کا جواب انہوں کیا دیا، پھر اس کا جواب ختم ہی نہیں کر رہے انہوں، کتنا مضبوطی سے مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، اتنا کوئی صاحب اپنا وہ میوٹ کر لیں، کسی کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا عورت کا وٹنس جو ہے اس میں قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہما کے یہاں یہ ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں تو بھی یہ کافی ہے، 2 مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ جیسے اور معاملات میں قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے 2 وٹنس رکھو، اگر 2 آدمی نہ ہو تو 1 آدمی اور 2 عورتیں۔ تو وہی بات یہاں پر بھی نکاح کے لیے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر بھی اگر 1 آدمی اور 2 عورتیں ہوں تو بھی کافی ہے، یہ جو ہے نکاح صحیح ہوگا۔
جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نکاح، طلاق اور ایک اور مسئلہ ہے، اس کو حدود کا مسئلہ کہتے ہیں، یعنی جو اسلامی جو سزائیں ہیں جو نافذ کی جاتی ہیں کسی پر، اس کو نافذ کرنے کے لیے جو وٹنس ضروری ہے، تو اس میں عورتوں کی گواہی ان کے یہاں معتبر نہیں ہے، یعنی اس میں عورت وٹنس نہیں بن سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت وٹنس نہیں بن سکتی، لازمی طور پر 2 آدمی رہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو اختلاف تھا، مزید اس کی تفصیل جو ہے ڈیٹیل میں جا کر کے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے وٹنس سے، وہ مسئلہ ہے کہ یہ وٹنس کیسا ہو۔ کیا یہ ضروری ہے کہ یہ وٹنس بڑا نیک ہو؟ کیونکہ عدل کا لفظ آتا ہے حدیثوں میں، جن حدیثوں میں وٹنس کی بات آئی ہے اس میں کیا لفظ آیا؟ شاہد عدل کا لفظ آیا۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ جو نابالغ بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، وہ وٹنس بھی ان کا جو وہ اعتبار نہیں ہے وٹنس میں ان کا، تو بالغ بھی ہونا چاہیے، مسلم ہونا چاہیے، تو کافر جو ہے وٹنس اس کا ایک کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اب مسئلہ جو ہے دوسرا کیا ہو گیا کہ عاقل ہونا چاہیے، کوئی پاگل دماغ سے تھوڑا سا پیدل ہے تو اس کا بھی جو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے بالغ نہیں ہے تو اس کا بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات اس کو کی کہ فاسق ہو، جو آدمی فاسق ہے اس کے وٹنس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ فاسق کا مسئلہ یہ ہے اصل آج کے دور میں جاننے کی بات۔ اور فاسق اصل میں کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کسی بھی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی حرام کام کچھ بھی وہ کرتا ہے تو وہ فاسق کہلاتا ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے۔ تو آج اگر اس کو آپ سامنے رکھیں گے تو ایسے آدمی کو ڈھونڈنا جو بہت نیک پارسا ہو اور کوئی بھی حرام کام نہیں کبھی نہیں کرتا ہو، تو بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں۔ آپ چراغ لے کر کے ڈھونڈنے نکلیں گے تو شاید پوری دنیا میں کہیں 1-2 مل گئے تو مل گئے، ورنہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو پھر یہ مسئلہ جو ہے شاہد عدل کا، شاہد عدل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شاہد کا عدل ہونا ضروری ہے اصل میں، اس کے بغیر وہ جو ہے اس کی یعنی وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ اس کو عدل کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا۔ تو ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں جو بھی وٹنس ہے اس کا عدل ہونا ضروری ہے، تو کہیں جھوٹی گواہی نہ دے دے۔ جھوٹ بولنے والا شخص فاسق ہوتا ہے، اور بھی کوئی بھی حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ تو آج کے اس دور کے لحاظ سے یہ کافی ہے کہ بظاہر وہ آدمی ٹھیک ہے، بظاہر جیسا معاشرے میں سماج میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اس کی جو ہے وٹنس بن سکتا ہے، تو ایسا کوئی بھی شخص وٹنس بن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو اس کا وہ ارتکاب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فاسق کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے آج کے دور میں کتنے ہوتے ہیں آپ دیکھیے، جن کا نام باقاعدہ وٹنس میں نکاح کے دفتر میں لکھا جاتا ہے، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ پوچھیں گے کہ وہ جو ہے نماز چھوڑنے والے ہوں گے، یا داڑھی بالکل صاف ہوگی ان کی۔ یہ سب کی سب کیا ہے اس کے لحاظ سے، تو فاسق کے ہی زمرے میں آتے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہا ہم نے آپ سے کہ آج کے اس دور میں کیا کہتے ہیں کہ ہر اس جو ہے شاہد کو، وٹنس کو عادل مانا جائے گا بظاہر جس کی حالات صحیح ہیں، اور وہ صحیح ہے، ایک اچھا آدمی ہے، سماج اور سوسائٹی میں ایک اچھے آدمی کے طور پر ہی اس کی شہرت ہے، وہ برا آدمی نہیں مانا جاتا ہے سماج اور سوسائٹی میں، تو ایسا کوئی بھی آدمی شاہد بن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جو ہم نے ذکر کر دیا آپ کے سامنے، یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے جو ہے
نکاح میں وٹنس کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیا، بڑے اطمینان سے پیش کیا ہے میں نے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات میں پھر آخر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ نکاح کو کبھی بھی سیکرٹ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، آگے چل کر کے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے نکاح کا، بچے وغیرہ ہو گئے تو اس سے بہت سے مسائل نہ جڑے ہوئے، بچوں کا جو ہے فیوچر جڑا ہوا ہے، جب نہیں ثابت ہو پائے گا کہ اس کا نکاح ہوا تھا، اچانک وہ آدمی چلا گیا کہیں پتہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہ جو ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک وہ آدمی چلا گیا، ایسے ہی چپکے سے نکاح کیے ہوئے تھا، گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نکاح ہوا ہے۔ تو آج کے اس دور میں اس طرح کی چیزیں لوگ بہت کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ دو کسی بھی آدمی کو پکڑ کر کے لوگ جو ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، وٹنس بھی رکھ لیتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وٹنس بھی کہاں کے کہاں گئے کیا ہے کچھ پتا نہیں۔ تو وٹنس میں بھی یہ خیال رہنا چاہیے کہ جب ضرورت ہوگی گواہی دینے کی تو ان کو حاضر ہونا ہوگا، ایسا وٹنس ہونا چاہیے۔ اس طرح سے نکاح میں اس کا خیال سب، اس لیے بہت ضروری یہ بات بھی ہے کہ نکاح کا باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نکاح ہوا ہے اور یہ شوہر اور بیوی ہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، ایک عورت کا سوال ہے چیٹ میں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی اور دو عورتیں کے بجائے صرف 4 عورتیں ہیں تو کیا وہ قابل اصل قبول میں ہے؟ صرف جو ہے عورتیں نہیں، بلکہ جو ہے جو شریعت کے اندر بات ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، تو امام احمد بن حنبل کی وہ رائے ہے، تو اور اس رائے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن صرف عورتیں نکاح کے اس مجلس میں ہوں تو عام طریقے سے نکاح کی مجلس میں عورتوں کی حاضری نہیں ہوتی ہے، تو ان کے وٹنس کو جلدی جج قبول نہیں کرتا اسلامی اس کے لحاظ سے۔ یہ میں آپ کو بولنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی رولنگ میں جو ہے جلدی وہ جج جو ہوتا ہے جلدی قبول نہیں کرے گا اس کو، اسی لیے یہ بات بھی رہے کہ ہاں کوئی آدمی بھی تھا ساتھ میں جو ہے عورتیں بھی تھیں اور عورت گواہی دے تو گواہی قابل قبول ہوگی، اور جو امام احمد بن حنبل کی رائے ہے وہ رائے جو ہے لی جا سکتی ہے، اس مسئلے میں 2 آدمی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صرف عورتیں ہوں تو یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پر بھی، اور ڈر وہی پیدا ہوگا پھر کہ کہیں یہ آپس میں جو ہے مل کر کے کوئی سیکرٹ نکاح تو نہیں کر لیا تھا ایسا۔ جی، اور خطیب کا ہونا نکاح میں؟ کوئی ضروری نہیں ہے خطیب کا ہونا، یہ اب ہمارے یہاں جو چیز پائی جاتی ہے اس کے لحاظ سے میں نے بتایا، خطیب کا ہونا کچھ نہیں، ولی ہی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرا دیا اور جو وٹنس ہے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تو اصل مین کیا ہے، اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے چیز، بقیہ ولی کی اجازت اس کی اہمیت ہے، اور بہتر ہے کہ وٹنس بھی رکھیں، جو ہے خامخواہ میں کیوں جو ہے اس اختلاف میں پڑیں، جبکہ حدیث بہرحال اتنی روایتیں ہیں اس کے تعلق سے کہ سب ملا کر کے دیکھیں تو یہ حدیثیں اس قابل ہو جاتی ہیں کہ ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، تو وٹنس بھی رکھیں۔ جی، کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں ہے، بات کو ہم آج کے درس کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اب ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔